فکر و غم میں، پریشانیوں میں، ٹینشن، مصیبت، تکلیف، چاہے وہ بیماری کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ فائنینشیل ہو، چاہے وہ پولیٹیکل ہو، یا چاہے کسی بھی اعتبار سے خاندانی ہو، آدمی اللہ سے دعا کیسے کرے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما اصاب احدا قط ہم ولا حزن، جب بھی کسی بندے کو، کوئی بھی بندہ ہو، ہم، حزن، ہم کہتے ہیں آنے والے دنوں کی فکر، حزن کہتے ہیں بیتے ہوئے دنوں کا غم یا حال کا غم، کہ ایک انسان کا کچھ نقصان ہو گیا، جان کا، مال کا، عزت کا، یا کچھ بھی، اس کا غم انسان کو ہوتا ہے، جو دکھ ہوتا ہے، اور آگے کیا ہوگا معلوم نہیں، برا ہوگا ڈر لگ رہا ہے، فکر ہوتی ہے، چاہے بیٹی کا نکاح ہو، یا پھر وہ مال و دولت، تجارت ہو، جان کا ڈر ہو، سیاسی حالات ہوں، بیماری ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، فکر ہے۔ جب بھی کسی بندے کو، جو چاہے کوئی بھی بندہ ہو، وہ کسی فکر یا غم میں مبتلا ہو، تو وہ یوں کہے، کیا کہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہے ہم دیکھیں گے۔ وہ کیا کہیں؟ اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں۔ پہلا جذبہ بندے کا یہ ہونا چاہیے دعا میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے۔ اللہم انی عبدک، اے اللہ یقیناً میں تیرا بندہ ہوں، وابن عبدک وابن امتک، اور تیرے بندے کا بیٹا ہوں، بندی کا بیٹا ہوں۔ میرے ماں باپ بھی کیا ہیں؟ ہم خاندانی بندے ہیں، بندگی سے آزاد۔ میں تیرا بندہ، میرا باپ تیرا بندہ، میری ماں تیری بندی، اوپر تک جہاں جاؤ سب بندے، یعنی تیرے غلام۔ ہم غلام فیملی ہیں، ہمارا پورا خاندان غلام، کس کا؟ اللہ کا۔ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا، تیری بندی کا بیٹا۔ یہ عاجزی ہے، کوئی بہت بڑا نہیں ہوں، بندہ ہوں میں۔ اور ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے۔ یہ اصل جگہ ہے جو سب سے اونچی ہوتی ہے، سر اٹھا کے جیو۔ ناصیتی بیدک، کنٹرول کی جگہ ہے یہ۔ میری پیشانی کے بال پکڑ کے کھینچے کسی کو تو جو ہے وہ کنٹرول میں ہے، اس طرح سے کہا جاتا ہے۔ ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے۔ ماضٍ فی حکمک، میری زندگی میں تیرا ہی فیصلہ چلتا ہے۔ میں ایک چاہتا ہوں، تو ایک چاہتا ہے۔ ایک بزنس میں ڈالتا ہوں، بزنس ہی غائب ہو جاتا۔ ماضٍ فی حکمک، میں دوا کھاتا ہوں، بیمار پڑتا ہوں، ری ایکشن ہو جاتا ہے۔ کبھی سادہ دوا سے علاج ہو جاتا ہے، کبھی بڑے علاج سے بیماری نہیں جاتی ہے۔ میری چاہتیں نہیں چلتی میری زندگی میں، میری زندگی میں فیصلے میرے نہیں چلتے ہیں، میری چاہت کچھ ہوتی ہے، تیری چاہت کچھ ہوتی ہے، وہی ہوتا ہے جو تیری چاہت ہے۔ ماضٍ فی حکمک، میری زندگی میں، میرے تمام امور میں تیرے فیصلے چلتے ہیں۔ عدل فی قضاءک، لیکن مجھ کو شکایت نہیں، تیرا جو بھی فیصلہ میری زندگی میں ہوتا ہے وہ عدل والا ہوتا ہے۔ تو بیمار کرتا ہے، ظلم نہیں، کوئی شکایت نہیں۔ تجارت میری اگر نقصان اس میں ہو، شکایت نہیں، یہ ظلم نہیں ہے۔ تو جو بھی فیصلہ کرتا ہے، تیرے کسی فیصلے میں ظلم نہیں ہوتا۔ مسلمان کو یہ ماننا چاہیے۔ آپ دیکھیے مانگا نہیں اب تک، اللہ تعالیٰ سے جو بات کرے مناجات ہے۔ بندے کو چاہیے کہ اپنی بات کے پیش کرنے میں اس کے کچھ مقدمات ہوں۔ وہ اللہ کے سامنے دعا کر رہا ہے،
تو اس یقین کے ساتھ کر رہا ہے اے اللہ میرے برے حالات میں تجھ سے شکایت نہیں کر رہا ہوں، تیری شکایت نہیں ہے، کیسا اللہ مجھ کو تکلیف دے رہا ہے، نہیں، میں راضی ہوں تجھ سے، میں بندہ ہوں، تکلیف مجھ پر آئے۔ آدمی جب تکلیف آتی ہے فوراً بندگی چھوڑ دیتا ہے، یہ کیسا اللہ، نہیں پڑھتا نماز، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ بغاوت، برے حالات انسان کو اللہ کے خلاف باغی بناتے ہیں، اس کی بندگی کو اس سے چھینتے ہیں، وہ فرار کا راستہ اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کوئی سوچتا ہے اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ایسا کرا، میں کیوں عبادت کروں، میں کیوں مانوں اللہ کی؟ شیطان اس کے اندر تکبر اور بغاوت بھرتا ہے۔ بندہ دعا کر رہا برے حالات میں، کیوں؟ کیا کہا؟ جس بندے کو بھی فکر اور غم کے حالات پیش آئیں وہ یوں دعا کرے، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، بھاگا نہیں، میں ہوں ابھی بھی برے حالات میں بھی تیرا بندہ، اور میری زندگی میں میرا یقین ہے کہ تیرے سوا کوئی میری زندگی میں فیصلے نہیں کرتا ہے، اور مجھے شکایت نہیں ہے، جو بھی میری زندگی میں برے حالات آتے ہیں ان میں تکلیف جو تو ڈالتا ہے وہ ظلم نہیں ہے، نو آبجیکشن، میرا کوئی آبجیکشن نہیں ہے، میں تیری شکایت نہیں کر رہا ہوں، میں اعتراض نہیں کر رہا ہوں تیرے فیصلوں پر، عدل فی قضاؤک۔ اور اب دعا کر رہا ہے، کیا کہیں؟ اسألک بکل اسم ہو لک، اے اللہ میں تیرے ہر نام کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرنا ہوں، تیرے بہت سے نام ہیں، سمیع، بصیر، علیم، قدیر، حکیم، معطی، رحیم، الرحمن، کتنے نام ہیں، محسن، رازق، خالق، ناصر، سارے نام اللہ کے ہیں، عطا کرنے والا، مدد کرنے والا، جاننے والا، رحم کرنے والا، معاف کرنے والا، مغفرت کرنے والا، کتنے نام اللہ کے ہیں۔ اسألک بکل اسم ہو لک، اے اللہ تیرے جتنے نام ہیں ان تمام ناموں کے وسیلے سے میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں۔ معلوم ہے کہ یہ بھی ایک وسیلے کی شکل ہے کہ بندہ جب اللہ سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کے، اس کے اسماء و صفات کے وسیلے سے دعا کرے۔ اور اسألک بکل اسم ہو لک سمیت بہ نفسک، کون سے نام؟ اپنے دل سے دیے ہوئے نام، کوئی برہما دے رہا، کوئی وشنو دے رہا، کوئی کچھ اور نام دے رہا ہے، اللہ کو ہم نام دے نہیں سکتے ہیں، اللہ کے نام جو ہیں ان ناموں سے اللہ سے دعا کر سکتے ہیں۔ سمیت بہ نفسک، جو تو نے خود اپنے لیے اختیار کیے ہیں، اللہ کے نام اللہ کے ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ یہاں یاد رکھیے کہ اللہ کو پکارا جا رہا ہے اس کے ناموں کے وسیلے سے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ یاد رکھیں میری بات کو اچھی طرح سے، اللہ کے بہت سے نام ہیں اچھے اچھے، تو تم اللہ کو پکارو ان ناموں سے، اللہ سے دعا کرو ان ناموں کے وسیلے سے، پکارو ان ناموں کو نہیں، اللہ کو، اللہ کی صفات کو نہیں۔ علماء نے کہا اللہ کو جب پکار یا رحمان تو اللہ سے دعا کر رہا ہے، وہ اللہ کے جتنے نام ہیں وہ اللہ کے ہیں، اللہ کی جتنی صفات ہیں وہ اللہ کی ہیں۔ اسی لیے ایک انسان اگر کہے اے رحمت میری مدد کر، یہ کفر ہے، یاد رکھیے اس بات کو۔ اے رحیم میری مدد کر، یہ صحیح، یہ ایمان ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دعا کریں، اللہ کے علم سے مانگیں، اگر اللہ کی صفت کو پکارتا ہے یہ کفر ہے۔ اللہ کی صفات اللہ کی ہیں، اللہ سے مانگا جاتا ہے، تو کیا کہا؟ فَادْعُوهُ بِهَا، ان ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارو۔ بھئی رحیم کو پکارا تو الگ ہو گیا، رحمان کو پکارا تو الگ ہو گیا، علیم کو پکارا الگ،
سارے نام کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ تو پکار کس کو رہے ہیں ہم؟ اللہ کو۔ فادعوہ، اللہ سے دعا کروں ان ناموں کے ذریعے۔ تو کیا فرمایا کہ اسألک، میں تجھ سے مانگتا ہوں، بکل اسم ہوا لک، ہر نام کے وسیلے سے جو تو نے خود اپنے لیے اختیار کیا ہے۔ اور کہا سمیت بہ نفسک او علمتہ احدا من خلقک، یا کوئی نام، جو بھی نام جو تو نے اپنے بندوں کو سکھائے، او انزلتہ فی کتابک، یا تو نے اپنی کسی کتاب میں ان ناموں کو نازل کیا، چاہے قرآن میں یا پچھلی کتابوں میں۔ شرط یہ ہے کہ وہ یقیناً اللہ کا نام ہو، خالی ترجمے نہیں۔ او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا پھر وہ نام، ان ناموں کے وسیلے سے بھی تجھ سے دعا کرتا ہوں جو تو نے اپنے پاس علم غیب میں چھپا کے رکھے ہیں۔ تیرے سارے ناموں سے میں تجھ سے دعا کرتا ہوں جو تو نے اپنے لیے اختیار کیے، اپنے بندوں میں سے کسی بندے کو سکھائے، اپنی کتابوں میں سے کسی کتاب میں نازل کیے، یا اپنے علم غیب میں چھپا کے رکھے ہیں۔ ان سب میں کہیں ایسا نہیں ہے جو بندوں نے تجھ کو دیے ہے۔ کون سے؟ معلوم ہوا کہ اللہ کے اسماء، اللہ کے نام جاننے کا راستہ کیا ہے؟ خود اللہ بتا دے اللہ کا نام ہے۔ اب کیسے بتائے گا؟ دو طریقے سے۔ اللہ کے نام اللہ کے ہیں جو اس نے اب اللہ کے، دیکھیے اس کو سمجھیے، اللہ کے نام سمیت بہ نفسک، تیرے ان تمام ناموں کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں جو تو نے خود اپنے لیے اختیار کیے ہیں، تو نے اپنے آپ کو نام دیے ہیں۔ معلوم ہے کہ اللہ کو نام کون دیتا ہے؟ سمیت، تو نے جو نام تو اپنے لیے دیے ہیں۔ تو اللہ کے نام اللہ ہی اپنے کو دیتا ہے، اللہ کا نام کوئی بندہ اس کو نہیں دے سکتا۔ آج سے اللہ تیرا یہ نام کر سکتے نہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کے نام معلوم کیسے ہوتے ہیں؟ دو راستے ہیں۔ ایک، انزلتہ فی کتابک، یا علمتہ احد من خلقک، علمتہ احد من خلقک، یا تو نے کسی کتاب میں اس کو نازل کیا ہے، یا پھر اپنے بندوں میں سے کسی بندے کو سکھایا۔ کون سے بندوں کو سکھاتا اللہ؟ نبیوں اور رسولوں کو۔ تو معلوم ہے کہ اللہ کے نام جاننے کے یہ دو راستے ہیں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے رسولوں کی تعلیم، یہاں سے لیتے ہیں، کہیں سے بھی نہیں نکال سکتے ہیں۔ میرے خواب میں ایک نام ہے اللہ کا، ایک بابا میرے کو بتائیں، ہاں یہ نام بہت اچھا لگ رہا ہے، اللہ کو دیں گے۔ اللہ کے نام جو رسولوں نے سکھائے، جو کتابوں میں آئے، اور کیا وہ سارے نام ہیں؟ نہیں۔ اللہ کے نام جتنے رسولوں نے بتائے، جتنے کتابوں میں آئے، ان سے زیادہ ہیں۔ او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا پھر وہ نام بھی ان کے بھی وسیلے سے دعا کرتا ہوں، حالانکہ جانتا نہیں، وہ نام جو تو نے اپنے علم غیب میں چھپا کے رکھے ہیں۔ معلوم ہے کہ سارے نام اللہ نے اپنے بتائے نہیں۔ تو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ کے صرف 99 نام ہیں، غلط۔ 99 نام کی حدیث میں ایسا ہے کہ جو انہیں محفوظ کرے وہ جنت میں جائے گا۔ تو 99 کی قید اللہ کے ناموں کی قید نہیں ہے، وہ جنت میں جانے کے لیے ایک حد ہے، اتنا کرو جنت میں جاؤ گے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کے نام کتنے ہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اب ایک تو بتا دیا، بندوں کو سکھایا، اس سے ہٹ کے آگے جا کے کیا کہا؟ جا تو نے جو علم غیب میں چھپا کے رکھے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جو بندوں کو بتائے، ان کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ علم غیب میں ہیں۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبیوں اور رسولوں کو علم غیب نہیں ہے، کیونکہ کچھ نام ایسے ہیں جو نبیوں اور رسولوں کو بھی نہیں معلوم، وہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ او استأثرت بہ، کیونکہ بندوں کو سکھانے کے بعد بات آ رہی ہے، یا پھر جو نام تو نے علم غیب میں اپنے چھپا کے رکھے ہیں۔ بہت سے نام ایسے ہیں جن کو اللہ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں۔
او استأثرت به فی علم الغیب عندک. اب کیا ہے، کیا مانگ رہے ہیں؟ دیکھیے دعا کیا ہے، ان تجعل القرآن ربیع قلبی. اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے. پتے جھڑتے ہیں، ایک موسم وہ ہوتا ہے، ایک موسم بہار کا ہوتا ہے. ربیع کیا ہوتا ہے؟ اس میں سب طرف ہرا بھرا دکھائی دیتا ہے. تو قرآن کو میرے دل کے لیے ایسا بنا دے جیسے بہار کا موسم ہوتا ہے. ان تجعل القرآن ربیع قلبی. قرآن کا ہمارا تعلق کیا ہے؟ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے، اس میں اشارہ اس طرف کہ فکر و غم کے دور میں اہل ایمان کو قرآن کے ساتھ جڑنا چاہیے. یہ دلوں کی بہار ہے. غم کے دنوں میں، تکلیف کے دنوں میں، فکر کے دنوں میں قرآن سے جڑنے والا سکون پاتا ہے. اس کے دل کے لیے گویا بہار کا موسم دل میں آ گیا. چاہے باہر کچھ بھی ہو، اندر بہار ہے. باہر کیا ہے؟ خزاں ہے. اندر کیا ہے؟ بہار. ربیع قلبی، میرے دل کے لیے کیا بنا دے؟ بہار کے موسم کی طرح کر دے. اور ونور صدری، میرے دل کا نور بنا دے. میرے سینے کے لیے کیا کر دے؟ قرآن کو نور بنا دے. یہ نور ہے. دل میں اندھیرے ہوتے ہیں، جہالت کے اندھیرے، شک کے اندھیرے، معصیت خواہشات کے اندھیرے. ان اندھیروں کو دور کرتا ہے دل سے. ونور صدری، میرے سینے کا نور بنا دے. وجلاء حزنی، اور اس قرآن کو میرے غم کا ہٹانے والا بنا، اس کو جلا بخشنے والا بنا، اس اندھیرے کو دور کر کے روشن کرنے والا بنا. وذهب ہمی، میرے غم کو خوشی میں تبدیل کرنے والا، میرے اندھیرے کو نور میں تبدیل کرنے والا. اور وذهب ہمی، میری فکروں کو بھگانے والا بنا دے. کس چیز کو بنا؟ قرآن کو. یعنی اس کا ایسا فہم دے کہ اس کے پڑھنے سے وہ کیفیات قلب پر طاری ہوں جس سے میرا فکر و غم دور ہو جائے. اس میں قرآن کی عظمت ہے کہ ایسے حالات میں آدمی کو قرآن کی طرف رجوع کرنا چاہیے. آپ فرماتے ہیں جب آدمی ایسی دعا کرے گا، اتنی دعا بس ختم. یہ دعا جو آدمی کرے گا فکر و غم کے وقت میں، الا اذهب اللہ ہمہ وحزنہ وابدلہ مکانہ فرجا. جب اتنی دعا بندہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی فکر کو، اس کے غم کو بھگا دے گا، ہٹا دے گا، دور کر دے گا، اور اس کے بدلے کشادگی اس کے لیے پیدا کرے گا. تنگی ہٹا کے اللہ وسعت اس کے لیے پیدا کر دے گا، راستہ اس کے لیے نکالے گا، تنگی میں سے راستہ نکالے گا. وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَجًا. قَالَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَتَعَلَّمُهَا. صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول، اس کو ہم سیکھنا، یاد کرنا؟ کہا بَلَا يَنبَغِي لِمَنْ سَمِعَهَا أَن يَتَعَلَّمَهَا. آپ نے کہا ہاں بالکل، جو بھی اسے سنے اس کو چاہیے کہ اسے یاد کرے. جو بھی میرا امتی، جو بھی مسلمان اسے سنے، اسے چاہیے کہ اسے یاد کرے. یہ دعا کس کے لیے ہے؟ فکر اور غم. فکر آنے والے دنوں کی، غم گزرے ہوئے دنوں کی. یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی کو پریشان کرتی ہیں، فکر اور غم، اور اس کے ہٹانے کے لیے دعا ہے. یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائی ہے. تو اس حدیث کو امام احمد، طبرانی، ابو یعلا، ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا، اور یہ حدیث صحیح ہے.